السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب لکھی، بہشتی زیور، جو لڑکیوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ملفوظات اشرفیہ اور ملفوظات تھانوی، ایک کتاب ملفوظ کی سید رشید احمد صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی حسن العزیز کے نام سے۔ اس میں یہ ملفوظ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کھٹمل کے معنی ہیں چارپائی کے پہلوان۔ مل کہتے ہیں پہلوان کو، اور کھٹ جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے کھاٹ کا مخفف، تو اس کے معنی ہیں چارپائی۔ تو فرمایا کہ کھٹمل کے معنی جو ہے وہ چارپائی کے پہلوان کے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلوان سے ہی کشتی ہوا کرتی ہے، پہلوان ہی کو زیر کیا جاتا ہے، اسی کو مارا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جیکب لائن کراچی میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ ایک شیعہ عالم کے ساتھ ٹہل رہے تھے، تو وہ عالم جو تھے وہ گرمی کا موسم تھا تو چرپائی باہر نکال کر کھٹملوں کو مار رہے تھے۔ تو ان عالم کے ساتھ مولانا احتشام الحق صاحب کا مذاق بھی تھا، بے تکلفی بھی تھی۔ تو چونکہ وہ عالم شیعہ تھے تو انہوں نے مذاق میں عذرائے مذاق ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی کھٹمل مارتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اصل میں دیوبندی ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو مار رہا ہوں میں۔ تو ان کا آپس کا مذاق تھا۔ تو بہت سارا جو مذاق ہوتا ہے آپس کی بے تکلفی کی وجہ سے اور آپس کے تعلقات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارے محاورے مشہور ہیں، اس میں ہندی محاورے بھی ہیں، اردو محاورے بھی ہیں، کیونکہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ کئی زبانوں سے مل کر بنی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے محاورے بھی ہیں۔ تو اس محاورے کے بارے میں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح فرمائی کہ اصل میں اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، باقی یہ کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کا نام بھی کھٹمل ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اس کے بارے میں جو تھی تشریح کی، تو یہ میں نے عذرائے تفنن میں نے آپ کے سامنے ان کا ایک ملفوظ رکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ان کی کتاب حسن العزیز میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بزرگوں کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے میں اس واقعے سے جو ایک سبق دینا چاہتا تھا وہ یہ کہ دو مختلف مسلک کے علماء آپس میں بیٹھتے بھی تھے، آپس میں اختلاف بھی رکھتے تھے، لیکن آپس کے اندر دلوں میں بغض اور نفرت نہیں تھا، اور وہ آپس میں اس طرح رہتے تھے جیسے دوستوں کی طرح۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ محبت بھی تھی اور الفت بھی تھی۔ تو آدمی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بہرحال ہے تو مسلمان، تو اس کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ مسلمان ہے، اس کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ تو مختلف مسالک سے اگر تعلق ہو بھی، لیکن بہرحال ان کا ادب اور احترام، خاص طور پر جو علماء ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ احمد رضا خان یہ کہتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہت ڈانٹا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بریلوی عالم ہیں تو عالم، ان کا نام جو ہے ادب سے لینا چاہیے، ان کو علامہ اور مولانا کے لقب کے ساتھ جو ہے پکارنا چاہیے۔ یہ بے ادبی ہے ایک عالم کی، اور جب کسی عالم کی ہم بے ادبی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم علم دین کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔